حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ، الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج میں پنرنوا اٹسٹ بسکھپرا، جو کہ ایک بہت ہی اعلیٰ پائے کی ایک سیری بوٹی ہے، اس پر ویڈیوز کی ایک سیریز ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پنرنوا کا نمک بنانے کا طریقہ آپ کو بیان کروں گا۔ یہ پنرنوا کا نمک جو ہے یہ کئی امراض میں مفید ہے۔ استسقاء میں جب پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے یہ مفید ہے، جب جسم پہ سوجن مختلف حصوں پہ آ جائے یہ مفید ہے، گردوں کی خرابی کے لیے یہ مفید ہے، جگر کی خرابی کے لیے یہ مفید ہے، رحم کی سوجن کے لیے، ورم کے لیے یہ مفید ہے، جوڑوں کے جو ورم ہو جاتے ہیں درد کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی مختلف مسائل کی وجہ سے جوڑوں پہ ورم آ جاتا ہے، اس میں مفید ہے۔ نمک تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ بس کھپرا لے کے پورا پودا حاصل کرنا چاہتے ہیں پودا حاصل کر لے، ورنہ اوپر سے کاٹ لے۔ میرا تو یہ اصول ہے کہ میں پودوں کی جڑوں کو ضائع نہیں کرتا، کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر وہاں بہت بڑی مقدار میں جڑی بوٹی ہے تو اس کی جڑ جو ہے وہ اکھاڑ لی جائے، ورنہ اگر تھوڑی مقدار میں ہے تو پھر جڑ نہ لی جائے، صرف پودا لے لیا جائے۔ پودا لے کے آپ نے اس کو خشک کرنا ہے، خشک کرنے کے بعد جلا لینا ہے، جلا کے اس کی راکھ حاصل کرنی ہے۔ 1 کلو راکھ لے لیں، اس میں آپ نے 8-10 کلو پانی ڈال کے اس کو 2-3 دن کسی ٹب وغیرہ میں ڈال کے ہلاتے رہیں۔ 2-3 دن کے بعد آپ نے اس کا پانی نتھار لینا ہے۔ اس پانی کو آپ نے کسی لوہے کی کڑائی میں ڈال کے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں، تمام پانی اڑا دیں۔ جب یہ کوشش کریں کہ اگر ہلکی آنچ پہ اڑ رہا ہو پانی تو درمیانی سی آنچ رکھیں، ورنہ تیز بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہوگا، جب تمام پانی خشک ہوگا تو آخر میں جا کے ایک حلوہ سا نیچے برآمد ہوگا۔ جب یہ حلوہ سا بن جائے، روب سا بن جائے، یہ نمک ہوتا ہے، تو آپ نے آگ جلانی بند کر دینی ہے اور اس کو کڑائی میں کسی چیز سے پھیلا دیں اور دھوپ میں رکھ کے خشک کر لیں۔ اس کے بعد جب یہ خشک ہو جائے تو یہ پاؤڈر بن جائے گا، بنا لیں آپ اس کا۔ یہ پنرنوا کا نمک ہے۔ مقدار خوراک اس کی 2 رتی سے لے کے 4 رتی تک ہے۔ دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے کے بعد پنرنوا کے جوشاندہ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں آپ، پانی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ استسقاء کے لیے، گردوں کی خرابی کے لیے، جگر کی خرابی کے لیے، جسم پہ ہونے والی سوجن کے لیے اعلیٰ پائے کا یہ جو ہے نسخہ ہے، اور اس کے استعمال سے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں، لیکن شرط یہ ہے کہ مریض کو نمک، مرچ اور دوسری سفراوی اور سداوی چیزیں آپ نے بند کرنی ہیں۔ تو دوسرے علاج، کسی بھی دوسرے علاج کے ساتھ آپ یہ نمک بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ یہ نمک گردے کی اور پتے کی اور مثانے کی پتھری کو بھی انشاءاللہ تعالی ختم کر دیتا ہے۔ اس کو کچھ عرصہ مسلسل استعمال کریں، بہت اعلیٰ پائے کا نسخہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔